السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور آج کا ویلاگ پاکستان کے آئین صوبوں کی تقسیم کے بارے میں۔ حال ہی میں 27ویں آئینی ترمیم کی بار بار تکرار ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ ایک ایسی ترمیم ہے جو ہمارے ملک کے نظام کو بدل کر رکھ دے گی۔ کیا یہ ترمیم صوبوں کو مضبوط کرے گی؟ کیا نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ دنیا کے دوسرے ممالک میں اس حوالے سے کیا کیا جاتا ہے؟ اور اگر ہم نئے صوبے بناتے ہیں تو اس سے ہمارے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے ملک کے نظام کو سمجھیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے لازمی اطلاع کریں مجھے۔ پہلے تو ہم اس کے پس منظر میں چلتے ہیں۔ پس منظر کیا ہے اس چیز کا؟ پاکستان کا آئین 1973 کے بعد کئی بار بدلا گیا۔ ہر ترمیم کا مقصد یا تو اختیارات کی از سر نو تقسیم تھا یا وفاق اور صوبوں کے تعلقات میں توازن قائم کرنا تھا۔ 18ویں ترمیم جو کہ 2010 میں لائی گئی، اس نے صوبوں کو سب سے زیادہ خود مختاری دی ہے۔ اس کے بعد مختلف حلقوں کی طرف سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ صوبوں کی تقسیم نو اور انتظامی بنیاد پر اختیارات کی مزید منتقلی ہونی چاہیے۔ اسی تناظر میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بھی سامنے آنا شروع ہوا۔ پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری منظور شدہ یا حتمی ترمیم وجود میں نہیں آئی ہے۔ پچھلے دنوں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس حوالے سے کہا کہ ابھی تک تو ہم 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم نہیں کر سکتے، یہ 27ویں کہاں سے آ گئی۔ آج 21 اگست 2025 تک کسی کاغذ پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ہو رہی ہیں، جو ویلاگز ہو رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ایک غیر رسمی جو گفتگو جاری ہے لوگوں کے درمیان، ہمیں وہی نظر آ رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو جواب دہ بنانے کے لیے، مقامی حکومتوں کو زیادہ با اختیار بنانے کے لیے NFC ایوارڈ کو زیادہ بہتر طریقے سے، تاکہ سب کو ایک جیسے حقوق مل سکیں، اور 18ویں ترمیم میں اختیارات کی تقسیم میں توازن لانے کے لیے تجاویز شامل کی جا رہی ہیں۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس یا تو 12 بنا دیے جائیں، اور ایک تجویز 32 تک بنانے کی ہے۔ یہ جو 32 والی ہے یہ میاں عامر صاحب کی تجویز ہے۔ ان کے خیال میں تو یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ڈویژنز ہیں تمام کو ہی صوبے بنا دیا جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری معلومات غیر مصدقہ ہے اور صرف سوشل میڈیا کی پوسٹ پر اور فی الحال گپ شپ اور مختلف جو حلقے ہیں سوشل میڈیا کے، یہ وہاں پر گردش کر رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کوئی سنجیدہ کاوش ہے؟ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس متعلق کوئی بھی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان تمام باتوں کو آپ نے حتمی نہیں سمجھنا۔ ہاں، گفتگو کی حد تک، بحث کی حد تک، چیزوں کو سمجھنے کی حد تک ہم اس پر بات کریں گے۔ موجودہ صوبوں کی جو تقسیم ہے 1973 کے آئین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ملک 4 صوبوں پر مشتمل ہے، جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ گلگت بلتستان کو ایک انتظامی یونٹ کے طور پر لایا گیا ہے، جو کہ مکمل صوبہ تو نہیں ہے، جزوی طور پر ایک صوبے کی وہ حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کیپٹل ہے۔ اس سے پہلے فاٹا کا علاقہ ہوتا تھا، جس کو 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ یہ 2018 میں ہوا تھا۔ اور گلگت بلتستان کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک آرڈر کے تحت نیم صوبائی جو حیثیت دی گئی ہے، یہ 2009 میں دی گئی تھی۔ مجوزہ جو ابھی 27ویں ترمیم کا تعلق براہ راست صوبائی حدود کی تبدیلی سے بھی ہے اور نئے صوبے بنانے سے۔ اہم اس میں جو پہلو ہیں، میں اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نئے صوبے بنانے کا جو طریقہ کار آئین میں درج ہے، یہ آئین میں آرٹیکل 239 یعنی کہ 239 میں ترمیم تجویز دی گئی ہے۔
کہ کسی بھی صوبے کی اگر تقسیم کرنی ہے یا نئے صوبے بنانے ہیں تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوگا جب متعلقہ صوبائی اسمبلی کے 2/3 اکثریت اس کی منظوری دے دے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ بھی 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری دیں۔ اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ سرائکی صوبے کے حوالے سے، جنوبی صوبہ کے حوالے سے، بہاولپور صوبے کے حوالے سے، ہزارہ صوبے کے حوالے سے، پھر کراچی اور حیدرآباد کو ایک صوبہ بنانے کے حوالے سے یہ تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ اس طرح کے سلسلہ کار پہلے بھی چلتے رہے۔ بہرحال 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو قیاسیات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے مطابق 27ویں ترمیم کے جو ممکنہ مقاصد ہیں اس میں یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری میں توازن قائم کیا جائے۔ 18ویں ترمیم جو 2010 میں صوبوں نے کی ہے اور صوبوں کو مالی اور انتظامی اختیارات دیے گئے ہیں، کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم میں عدم توازن پیدا ہو گیا ہے، جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی حکومتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ صوبائی سطح پر جواب دہی بڑھے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ مقامی حکومتوں کو تو کسی بھی ہماری جو پارٹی ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ ہے اور چاہے تحریک انصاف ہے، یہ تینوں ایک ہی طرح کی مجرم ہیں۔ تینوں کی جہاں بھی گورنمنٹ بنی ہے کسی نے اپنے علاقے میں جو مقامی حکومتیں ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ باتیں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں، 2 نمبری ان کی بہت بڑی بڑی ہے۔ کوئی ایک حکومت بھی اب تک پراپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی مقامی حکومتوں کو اختیار دے نہیں دیا ہے۔ پھر NFC ایوارڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں تبدیلیاں، خاص طور پر صوبوں کے درمیان جو مالیاتی انصاف ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر نئے صوبوں کا قیام ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کیا کہ مختلف صوبوں کے قیام کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 بنا لیں، کچھ کہتے ہیں 12 بنا لیں، کچھ کہتے ہیں جس کو 32 تک لے جائیں۔ بہرحال یہ سارے کا سارا اسی طرح، یہ ابھی تک تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ پاکستان پر اگر ہم اس کے اثرات کو دیکھیں تو اگر 27ویں ترمیم مقامی حکومتیں مضبوط کرتی ہیں تو یہ گورننس کو بہتر بنا سکتی ہے اور عوام تک ترقیاتی فوائد جو ہے وہ ان کو پہنچا سکتی ہے۔ NFC ایوارڈ میں تبدیلی سے صوبوں کے درمیان جو مالیاتی انصاف ممکن ہو سکے گا۔ کچھ اس میں چیلنجز ہیں ہمیں کہ صوبوں کے درمیان جب ہم اختیارات کی تقسیم کریں گے تو اس سے تنازعات بھی تو بڑھ سکتے ہیں۔ پھر نئے صوبوں کی تجویز سے سیاسی اور نسلی تناؤ بڑھ سکتا ہے، لسانی تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہزارہ یا سرائکی اردو بولنے والے لوگوں کی تحریکوں کی ماضی کے تجربات کو دیکھیں تو اس سے لسانی تعصبات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف جو سوشل میڈیا کی جو پوسٹیں ہیں ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو کچھ حلقے اسے سیاسی جوڑ توڑ سمجھتے ہیں جو استحکام کو متاثر کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک حلقہ ایسا بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موت دکھا کر تو جو ہماری گورنمنٹس ہیں ان کو بخار پر راضی کرنا چاہتی ہے کہ ان کو ڈھیر سارے صوبوں کی تقسیم کا ایک بہت بڑا جو دکھا کر جو موت ہے اس سے ان کو جو ایک عدم توازن پیدا ہو گیا تھا 18ویں ترمیم کی وجہ سے، جو صوبوں کو اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا تھا، ان کو کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ خصوصاً یہ جو معدنیاتی بل کے حوالے سے جو بات تھی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ رکاوٹیں پیش کی جا رہی تھی صوبوں کی طرف سے، اور یہ کیونکہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ وفاقی سطح کا ہونا چاہیے اور اس میں عمل دخل صوبائی سطح کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ آنے والے دور میں اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو معدنیاتی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اس شعبے میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں کی تعداد بڑھانے سے واقعی گورننس بہتر ہوتی ہے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا ہے اور پاکستان اسے کیسے سیکھ سکتا ہے۔ جلدی سے میں ہم تمام یہ ممالک دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا نظام دیکھیں تو یہ ایک فیڈرل نظام ہے، یعنی کہ اس میں 50 ریاستیں ہیں، ایک وفاقی دارالحکومت ان کا واشنگٹن DC ہے۔ اسی طرح کچھ ان میں خود مختار علاقے میں جیسے پورٹو ریکو ہے۔ ہر ریاست کو اپنی قانون ساز اسمبلی، گورنر اور عدالتی نظام کے ساتھ کافی خود مختاری حاصل ہے۔
بعض تو جو ہے وہ ان کے قوانین دوسری ریاستوں سے بالکل الگ ہیں۔ چین میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو چین نے زیادہ صوبے بڑھانے کے بجائے یہ کیا ہے کہ خصوصی انتظامی علاقے اور اکنامک زونز جو ہیں وہ قائم کرتی ہیں، یعنی مقامی ضرورت کے مطابق اختیارات جو ہیں وہ تفویض کرنا شروع کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چین نے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے میں چند سال ہی لگائے ہیں، اور غربت کو بھی اس نے اپنے علاقے سے ختم کر دیا۔ چین کا جو سسٹم ہے اس کو پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ روس بہت بڑا ملک ہے، روس میں 83 یونٹس ہیں۔ اتنے بڑے جغرافی میں اگر اتنی تقسیم نہ ہو تو ظاہر انتظام ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ بعض جگہوں پر اتنی جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے علیحدگی پسندی بھی سامنے آئی ہے، جس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ تقسیم کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کو بھی لازمی دیکھنا چاہیے۔ فرانس جو ہے یہ بھی ایک یونٹری ملک ہے، فیڈرل ہے، لیکن اس نے بھی 101 ڈپارٹمنٹس بنا رکھے ہیں۔ یہ چھوٹے یونٹس تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ جیسے مقامی جو معاملات ہیں ان کو مقامی سطح پر چلاتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ سہولت ملی ہے، اور فرانس کی ترقی میں اس چیز نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے۔ پھر جرمنی کی بات کریں تو جرمنی کے 16 صوبے ہیں جنہیں مکمل خود مختاری دی گئی ہے۔ ریاستیں اپنے نصاب، اپنی صحت کا نظام، پولیس کو خود کنٹرول کرتی ہیں۔ یہی وجہ کہ جرمنی صنعت اور تعلیم میں دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ دیکھ لیں ابھی تک چین کی جب میں نے بات کی ہے، جب اس کی اگر ابھی جاپان کی بھی ہم بات کریں گے، اور ہم نے بات کی ہے جرمنی کی، فرانس کی اور چین کی، تو یہ دیکھ لیں ان تمام ممالک نے مقامی سطح کے اوپر جو ہے وہ اختیارات دیے ہیں۔ پھر جاپان میں بھی 47 یعنی کہ 47 پریفیکچرز ہیں۔ وفاقی حکومت کا کنٹرول مضبوط ہے، لیکن مقامی حکومتیں، یہاں بھی بات دیکھیں، مقامی حکومتیں بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کا جو ترقی کا نظام ہے یہ پوری دنیا کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت صرف 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، لیکن ملک کی آبادی ماشاءاللہ 24 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ کیا اتنے بڑے ملک کو 4 صوبے چلا سکتے ہیں؟ بظاہر تو مشکل لگتا ہے۔ پنجاب ایک ہی صوبے کی آبادی کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ پھر بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس ایک کا جو رقبہ ہے یہ دنیا کے 120 ممالک سے بھی بڑا ہے بھائی۔ تو رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے، لیکن سہولتیں یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں، انتظامی یونٹس بکھرے پڑے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی ہے اس کی بھی۔ سندھ اور کے پی کے جو ہیں ان کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں، وہی سانس نہیں لیتے ہیں۔ ایسے میں زیادہ صوبے بنانے سے جو میرا خیال ہے کہ انتظامی بوجھ تو کم ہوگا، مقامی لوگوں کو اپنے مسائل پر زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا، احساسی محرومی بھی کم ہوگا۔ البتہ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اتفاق رائے اور ایک شفاف نظام تقسیم بھی ہونا چاہیے۔ دنیا کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انتظامی اکائیاں بڑھانے سے گورننس بہتر ہوتی ہے، ترقی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ پاکستان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی تعداد کو بڑھانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی قومی یکجہتی کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کے مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو آگے لے کے آئیں۔ ہمارے ملک میں تھنک ٹینک کا رواج ہی نہیں ہے۔ تھنک ٹینکس بنائیں جس میں ملک کے دانشور ہوں، صحافی ہوں، ججز ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، جس میں سیاستدان ہوں، یہ سارے مل کے بیٹھیں اور اس طرح کے مسائل کا حل نکالیں۔ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، خالی سیاستدان نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی ہے، صحافی نہیں کر سکتے، ولاگر نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، یہ سب نے مل کے کرنا ہے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان میں کتنے صوبے ہونے چاہیے؟ 8 ہوں، 12 ہو، 32 ہوں، یا 4 ہی رہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اس کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔